بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، نکاح کے تعلق سے چند باتیں چل رہی تھی. اصل تو مسئلہ جو بیان کرنا تھا وہ نکاح کے تعلق سے بیان کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے تمہیدی گفتگو میں تقریباً 9 مجلسیں گزر چکی ہے کہ جس میں رشتہ طے کرنا، منگنی، لڑکا لڑکی کا دیکھنا، کیسے ہونا، وہ تمام باتیں ذکر کر دی. اب یہاں سے اصل نکاح کا عنوان شروع ہو رہا ہے، اور آج جو بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے کتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. صاحب کتاب نے 5 شرطیں یہاں پر لکھی ہے کہ ایک آدمی جب نکاح کرے تو یہ 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوئی تو نکاح ہوگا ہی نہیں. 5 شرطیں ہیں اور 3 ارکان ہیں نکاح کے، جو آگے انشاءاللہ میں اس کے بعد ذکر کروں گا. ابھی نکاح کی شرط سمجھیے. دیکھیے، شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح کرنے سے پہلے ضروری ہے. شرط اور رکن 2 چیزیں ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی نماز کے یہ شرائط ہے، نماز کے یہ ارکان ہے، تو شرط کا مطلب ہوتا ہے وہ پہلے پایا جانا ضروری ہے کہ یہ چیز پہلے ہو پھر وہ عمل کر سکتے ہو. اور رکن کا مطلب وہ کام کرتے ہوئے اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز کے شرائط میں سے بھئی ایک چیز بدن کا پاک ہونا، تو یہ پہلے ہی پاک ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ نماز شروع کر دیا بدن کا پاک چالو نماز میں کرے، نہیں، پہلے سے ہونا. اور ارکان جو نماز یعنی جو کام شروع کر دیتے ہیں اس وقت جو چیز کا ہونا ضروری ہے رکن کا، وہ ہے جیسے اب نماز چالو کرنی ہے تو اب قبلے کی طرف رخ ہو، رکوع، سجدہ، تو یہ سب نماز میں. تو شرط اور رکن یہ 2 چیزیں سمجھ گئے آپ. شرط کہتے ہیں جو پہلے ہو پھر وہ عمل آگے والا کر سکتے ہیں. رکن وہ عمل کرتے ہوئے یہ چیزیں پائی جانی ضروری ہے. نکاح کے اندر 5 شرطیں ہیں کہ یہ پہلے 5 چیز ہوگی تو نکاح ہوگا، اور نکاح کرتے وقت 3 چیزیں ہونا ضروری ہے کہ وہ ہوگی تو پھر نکاح اس وقت ہوگا. 5 شرائط کو پہلے بہت اہم مسئلے ہیں. یہ بہت اہم مسائل ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے پر ہمیں سمجھنا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے. سب سے پہلی شرط جو نکاح کے ہونے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے تعیین کل من الزوجین، میاں بیوی میں سے ہسبینڈ اور وائف، دولہا اور دلہن دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ شوہر کو پتا ہو میرا نکاح کس لڑکی سے ہے، لڑکی کو پتا ہو میرا نکاح کس لڑکے سے ہے. عام طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے، یہ تو کیسی بات ہوگی، سب پتہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی اتنے دن سے فون پہ چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے، تو اسی سے ہو رہا ہے. میں تیار ہو کے جا رہا ہوں تو اسی سے کرنے جا رہا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ یہ مسائل اکثر ایسی جگہ پر پیش آتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کا نکاح ہو ہی نہیں رہا ہے، جیسے لوگ بہت دھوکہ کرتے ہیں ایسے معاملے میں بھی، نکاح کے معاملے میں بھی. تو کیا کرتے ہیں ایسے مسئلے کے اندر کہ بھئی
ایک لڑکی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا، اور ایسا ہوا ہے، ہوتا بھی ہے. ایک لڑکی ہے، ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کی ایک 2-3 لڑکیاں ہیں کہ جس میں سے ایک لڑکی کا اب نکاح نہیں ہو رہا ہے، وجہ جو بھی رہی ہو، اور ایک لڑکی ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، جس کا رشتہ عام طور پر ہو جاوے. اب وہ آدمی رشتہ اپنا بھیج رہا ہے اپنی لڑکی کا، یا اس کو کہیں سے آیا تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا، یا میں اپنی لڑکی کا آپ سے نکاح کر رہا ہوں. اور سامنے والوں نے بھی رضامندی کا بھئی آپ کی بات پر اعتماد ہے، اور انہوں نے بھی ایک دوسرے پہ سمدھین ایک دوسرے پر بھروسہ کر لیا، اور لڑکا بھی اتنا فرما بردار کہ ابا آپ جو کرے ٹھیک ہے. اب نکاح کی مجلس آ گئی، نکاح میں بیٹھ گئے، اور اس موقع پر نکاح ہو رہا ہے، اور کچھ طے نہیں ہے بھئی بڑی لڑکی کا نکاح ہے، پہلے نمبر کی ہے، یا جس کا نام کیا ہے. اس لیے نکاح کی مجلس میں باقاعدہ نام بولا جاتا ہے، یہ فلاں صاحب ہے، ان کی لڑکی کا نکاح اتنے مہر میں ہو رہا ہے اور ان کو دی جا رہی ہے، یہ بھائی صاحب قبول کرتے ہیں. ایک بھائی صاحب سے پوچھا بھائی قبول کرتے؟ تو کہتے ہیں انشاءاللہ. بھائی یہاں انشاءاللہ نہیں، یہاں تو کر، یہاں کرنا پڑے گا قبول. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ تو جو بھی ہو مسئلہ، یہاں تجھے بولنا پڑے گا کہ ہاں میں نے قبول کیا. بعض مرتبہ جب نکاح کی سیزن تو طرح طرح کے دولہے مارکیٹ میں آئیں گے، ابھی دیکھنا کچھ سمے، اور ساری چیز کی تیاریاں کریں گے. بس شیروانی ایسی ہونی چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، لیکن نکاح کی قبول کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. بعض بتاؤ فافے مار دے، کیا بولو، جو مفتی صاحب بولے. بھائی مجھے تھوڑی قبول کرنا ہے، آپ کو قبول کرنا ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. سب سے پہلی چیز تعین کل من الزوجین، پتا ہو کس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. یہ بالکل صاف صاف کہ میری 3 لڑکی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام مریم ہے، ایک کا نام خدیجہ ہے. تو مریم نام کی جو لڑکی ہے اور یہ ہے، اس کا نکاح میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. بالکل صاف صاف. میرے 4 لڑکے ہیں تو اس میں سے اس لڑکے کا نکاح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میری لڑکی کا کر رہا ہوں، کون لڑکی ہے بھائی دیکھ لیں گے جو بھی ہے. نہیں، بالکل صاف صاف اس چیز کو متعین کیا گیا ہو، طے کیا گیا ہو. یہ نکاح کرنے سے پہلے اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو نکاح کرنے سے پہلے جو چیز کا ہونا ضروری ہے، ریزن کل من الزوجین بالآخر، میاں بیوی دونوں کی رضامندی کا ہونا، دونوں کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں بھی، یا اب بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر، باپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی یا کسی جگہ پر رشتہ سمجھ میں آ گیا تو وہ لڑکے سے کچھ بھی نہیں پوچھتا تھا اور وہ اس کا نکاح کر کے آ جاتا تھا، یا لڑکے سے کچھ بھی نہیں پوچھتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ بھئی میرا ایک بیٹا ہے نا، میں کہتا ہوں کر ڈالو نکاح، اور وہ نکاح طے کر کے آ جاتا تھا اس کی طرف سے وکیل بن کے. تو اب یہ صورت کے اندر نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی معلوم ہی نہیں ہے، ان سے پوچھا ہی نہیں گیا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے، ابا نے طے کر دیا، لڑکا اور لڑکی کے سامنے بات آئی، اس موقع پر انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا، پسند ہے نہیں ہے وہ دوسرے نمبر کی بات، لیکن اس موقع پر بالکل صاف صاف بولے نو، نہیں کرنا ہے نکاح، تو پھر وہ مانے جائے گا. بلنا کچھ بھی نہیں کہا، صحیح بھی کر دی، دستخط بھی کر دی، پھر 10 دن کے بعد میرے کو تھوڑی پسند تھی، تم نے زبردستی کروا دی. تو اب یہ زبردستی کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تمہاری اجازت ہے، یہ جو صحیح کر رہے ہو یہ اجازت ہے. یہ دستخط جو نکاح کے اندر جیسے عام طور پر آج کل جو لی جاتی ہے وہ ایک طرح کی اجازت ہے. یا قاضی صاحب نے نکاح پڑھوایا اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے قبول کیا، تو یہ جو بول رہے ہو یہ اجازت ہے آپ کی طرف سے، آپ کو پسند نہیں ہے تو نکاح کے مجمع میں بولنا تھا کہ بھئی میرے کو نہیں پسند ہے. تو الغرض لڑکا لڑکی ایک تو بتایا ہی نہیں، یا دوسری باپ نے کہہ دیا کرنی پڑے گی تیرے کو، تو نہیں کرے گی اگر یہاں پہ نکاح، ماں کہہ رہی کرنا ہی پڑے گا، اور ایسی صورت کے اندر زبردستی اس کا نکاح کروا رہے ہیں. تو وہ اگر راضی نہیں ہے، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا البکر حتی تستأذن، بیوہ عورت کا نکاح، ایم کہتے ہیں ایسی عورت جو طلاق والی ہو یا بیوہ عورت ہو، اس کا نکاح جب
تک کہ وہ خود حکم نہ دے دے، وہ صریح طور پر اجازت نہ مل جاوے اس کی طرف سے، وہاں تک اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ وہ بولے زبان سے ہاں میں اجازت دیتی ہوں، ہاں میں یہاں نکاح کرتی ہوں، جب تک طلاق والی عورت اور بیوہ عورت بولے گی نہیں وہاں تک اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس کی خود پسند ناپسند کو ظاہر کرے، لکھ کے کہہ دے ہوئے، زبان سے بول دے ہوئے، ہنس کے کہہ دے ہوئے، اپنی سہیلی کے سامنے کہہ دے ہوئے، گواہوں کے سامنے کہہ دے ہوئے، اس کا نکاح ہو جائے۔ اور پھر فرمایا ولل بکرو، اور کنواری عورت کا نکاح جب تک وہ اجازت نہ دے دے ہوئے وہاں تک نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے زبردستی نکاح کر دیا جس میں لڑکا لڑکی راضی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حدیث میں فرمایا کہ نکاح اقرا اس طریقے سے درست نہیں ہے اور نکاح ہوتا نہیں۔ اب اجازت لی ہی نہیں، رضامندی معلوم ہی نہیں کی، تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ اب اجازت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں جب نکاح کا جب موقع آتا ہے تو لڑکی کی رضامندی اور اجازت لینے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر بھائی دولہا کوٹی ووٹی پہن کے گھر سے نکلا ہے، آیا ہے مسجد میں نکاح پڑھنے کے لیے، اب سارے لڑکی والے بھی آ گئے ہیں، لڑکے والے بھی آ گئے، اب دو گواہ یہاں سے جاتے ہیں اور ایک وکیل ساتھ میں جاتا ہے، اور اب کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کی صحیح لینے۔ کس چیز کی صحیح لینے؟ بھئی اس کو یہ نکاح قبول ہے کہ نہیں ہے، اس کی اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اجازت ہی ہے۔ لیکن اگر گھر سے چلتے وقت یا اس کو بات چیت کے درمیان میں ابا نے پوچھ لیا ہے کہ بیٹا میں آپ کے یہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی شرما گئی، چپ رہی، کچھ نہیں بولی، کنواری لڑکی ہے، تو یہ اس کی اجازت ہی سمجھی جائے گی۔ کنواری عورت اگر ہنس پڑی، رو پڑی، کچھ بھی نہیں بولی، اذنھا صمتھا، لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کی اجازت، اس کی خاموشی بھی ہے۔ ہمارے یہاں سے گواہ جاتے، دیکھیے اسی لیے اجازت لینے والے جو ہو لڑکی کے پاس جو پوچھنے کے لیے جاوے، وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس کے محرم لوگ ہو۔ کون ہوئے محرم؟ باپ، دادا، بھائی، چچا، یا اسی طریقے سے ماموں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے محرم ہیں، یعنی ان سے پردہ نہیں ہے، اور یہ لوگ جا کے اس کی اجازت معلوم کر لے۔ ان کے سامنے اگر وہ چپ رہی، خاموش رہی، کچھ بھی نہیں بولی، ہنس پڑی، تو اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی اور جا رہا ہے تو اس کو اپنی زبان سے بولنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر اجازت پہلے سے لے لی جاوے۔ دیکھیں یہ مخصوص طریقے پر جو جمع ہو کر اجازت لی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی اجازت ہے، کوئی حرج، لیکن اس میں ٹائم، وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ غیر محرم بھی پہنچ جاتے لڑکی سے اجازت لینے کے لیے۔ غیر محرم جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کوئی نہ ان کے خاندان کا ہے، لیکن بھائی پا ہے، تو وہ ان کو بھی راضی کرنا ایسے موقع پر ضروری ہے، تو بھائی ان کو رکھو اجازت کے اندر، تو پھر وہ غیر محرم جاتا ہے لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے۔ ایسے موقع پر باپ خود جاوے۔ میں تو اب تو باقاعدہ دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ کچھ لوگ خود اپنی بچی سے پوچھ کر آتے ہیں، یا خود اپنی بچی سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کا یہاں نکاح کر رہا ہوں، آپ کی اجازت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر آئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت یہاں بھی دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا ہے ایسے موقع پر۔ تو عزیز بزرگوں، دوسری بات یہ ہے نکاح میں شوہر بیوی، میاں بیوی دونوں کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، دونوں کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ ان کو بتایا ہی نہیں اور نکاح کر دیا، زبردستی ان پر تھوپ دیا، انہوں نے اجازت نہیں دی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دو بات۔ تیسری بات، الولایۃ فی النکاح، نکاح میں کوئی ولی بھی ہونا چاہیے۔ ولی کا مطلب دیکھیں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح جو ہے وہ ولی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ ولی کہتے ہیں سرپرست۔ اصل میں یہ مسائل وہاں سمجھ میں آتے ہیں کہ جب لڑکی نے بھاگ کے شادی کی ہے یا لڑکے نے بھاگ کے شادی کی ہے، اب اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، ماں باپ کو بھی نہیں پوچھا ہے، یا ماں باپ اس کا رشتہ نہیں لے کر گئے ہیں، یا ماں باپ نے اجازت، تو ایسے موقع پر پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ولی کا مقام کیا ہے۔
ولی اصل میں کہتے ہیں سرپرست. سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھے. سرپرست کون ہے؟ سب سے پہلے باپ، دادا، بھائی اور پھر اس کے بعد چچا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے محرم ہیں، یعنی جن کو وراثت جس طریقے سے ملے گی اس طریقے سے یہ لوگ ولی بھی ہوتے ہیں. یہ سرپرست لوگ ہیں. سرپرست کا مطلب یہ ہے کہ جو خود متولی ہو، جو خود کام کر سکتے ہو، اس کی طرف سے کافی ہو سکتے ہو، ان کو کہتے ہیں ولی. تو ولی کی اجازت کے بغیر اور ولی کی شمولیت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس میں سمجھنا ہے. تینوں ائمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بالکل صاف کہ اگر والدین کو، والد کو یا اسی طریقے سے بھائی کو، یا اگر جو قریب کے سرپرست ان کو نہیں پوچھا اور نکاح کر لیا اس کی مرضی سے، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح ہو جائے گا. ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک وہ نکاح ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے کئی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ عورتیں جن کا نکاح ٹوٹ گیا اگر وہ اپنا نکاح کر رہی ہے تو تم اس کو انکار مت کرو، روکو مت. معلوم ہے اس سے یہ بات کہ وہ عورتیں خود نکاح کر رہی ہیں، ان کو روکو مت. یعنی قرآن یہ کہہ رہا وہ خود نکاح کر سکتی ہے. دوسری ایک دلیل ہے حدیث پاک میں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور حضور سے کہا حضور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو حضور نے منع کر دیا. تو ایک صحابی بیٹھے تھے کہ حضور میرا نکاح ان سے کر دیجئے. اسی مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ان سے کر دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی وہ کہاں پوچھنے کے لیے گئی تھی اپنے ولی سے؟ اسی مجلس میں. وہ تو حضور سے کرنے آئی تھی لیکن حضور نے منع کیا تو وہ صحابی سے اسی مجلس میں ان کا نکاح ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوئی یہ بات کہ ولی کی اجازت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. البتہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جس نکاح میں ولی نہ ہو، سرپرست نہ ہو، جیسے ماں باپ نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ان کا بھروسہ نہیں لیا گیا، اس نکاح کے اندر بہتری نہیں ہوتی ہے. تو اس روایت کا مطلب یہ ہوا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر یعنی ولی کے اعتماد کو حاصل کیے بغیر جو نکاح کیا جاتا ہے اس نکاح کے اندر بہتری نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کر لیا نکاح تو وہ نکاح ہو جاتا ہے. جیسے عام طور پر یہ مسائل کہاں پر پیش آتے ہیں؟ بھاگ کے شادی کی ہے یا اسی طریقے سے کورٹ میرج کر لیا ہے. تو اب ایسی صورت میں بھئی سیدھی سی بات، ایک لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو گئی تو اب انہوں نے بھاگ کے اپنی شادی کر لی. تو کیا یہ شادی کرنا ان کا ویلڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ لڑکی نے کفو میں اپنی برابری میں شادی کی ہے، بھئی دین میں بھی برابر ہے، دیانت امانت داری میں بھی برابر ہے، مال میں بھی برابر ہے، نسب میں بھی برابر ہے اور ہنر میں بھی برابر ہے، تعلیم میں بھی برابر ہے، تب اگر ولی اس پر اعتراض کرتا ہے تب بھی اس کا اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا، وہ نکاح ویلڈ ہو جائے گا. لیکن اگر ان چیزوں میں برابری نہیں ہے تو ولی، باپ، دادا، بھائی، رشتہ دار اگر وہ اعتراض کرتے ہیں اور شرعی پنچایت میں یہ مسئلہ لے جاتے ہیں تو ان کو یہاں تک حق حاصل ہے کہ اس نکاح کو وہ توڑوا سکتے ہیں کہ یہ نکاح ہماری سہمتی اجازت کے بغیر ہوا ہے. لیکن اس چیز میں یہ خاص ذہن میں رکھیں، دیکھیں نکاح ایک ایسی چیز ہے، یہ خوشی کا موقع ہے. صرف اپنی خوشی نہیں دیکھنی ہے، اس میں سب کی خوشی دیکھنی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی دیکھے کہ وہ میں جہاں کر رہا ہوں یہ اس سے خوش ہے، پسند کرتے ہیں. اولاد اپنے ماں باپ کی خوشی کو دیکھے کہ بھئی مجھے ایک پسند آ گئی ہے، اب ماں باپ نہیں مان رہے تو میں بھگا کے لے جاؤں تو جھک مار کے ماننا پڑے گا، تو یہ چیز نہ کرے. ماں باپ بھی تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو اعتماد ان سے رضامندی معلوم کر لے اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھروسے اور اعتماد میں لے لے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے دنیا کے اندر جو کبھی بھی اپنے اولاد کے لیے برا نہیں چاہتی ہے. دوسرے بہت سارے ہوگے جیسے رشتے کروانے والے ہوں گے
یا اسی طریقے سے کوئی اور رشتہ دار ہوں گے جو جان بوجھ کے بعض مرتبہ ایسا رشتہ دے دیتے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو پھنسوانا ہے کسی طریقے سے، وہ کر سکتے۔ ماں باپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرے اولاد کا رشتہ کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جس کی وجہ سے وہ خود پریشان، الا یہ کہ پھر آگے چل کے کوئی مسئلہ ہو جائے، غیب تو اللہ ہی جاننے والی ذات ہے۔ تو ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد حاصل کرے ماں باپ کا۔ تو الغرض کورٹ میرج اگر کسی نے کر لیا ہے، کورٹ میں نکاح کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح اگر شرعی گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے اور جو چیزیں نکاحوں میں ضروری ہے اس کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کفو کے اندر نکاح ہوا ہے، تو وہ نکاح ویلڈ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس طریقے پر نہیں ہوا ہے نکاح، تو پھر وہ نکاح ویلڈ اور درست نہیں ہوگا۔ ولی کو حق حاصل ہے کہ اس نکاح کو توڑوا دے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، 3 بات میں نے ذکر کی ہے کہ نکاح کے اندر ولایت کا ہونا، یعنی ولی کی اجازت نکاح کے اندر ہونا، یہ ضروری ہے، یہ ہونی چاہیے، بہتر ہے۔ 3 باتیں ذکر کی۔ چوتھی بات یہ ہے الشہادۃ علی عقد النکاح، نکاح کے موقع پر گواہوں کا موجود ہونا۔ دیکھیے نکاح 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم عام طور پر نکاح بھائی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ہال میں پڑھ رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، تو سبھی گواہ ہے۔ بھائی نکاح کے گواہ کا مطلب صرف وہ نہیں ہوتے جو رجسٹر میں جن 2 کے یا 3 کے نام لکھے جاتے۔ بھائی گواہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے، تو بھائی پورے مجمع کے سامنے معاملہ ہوا ہے تو وہ سب کے سبھی گواہ ہیں۔ تو یہاں سب شرعی گواہ سب کے سب موجود ہے، اس لیے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرعی گواہ کا مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں یا تو کورٹ میرج کی ہو کہ جہاں پر ایک ہی گواہ رہا ہو، یا اسی طریقے سے ایک کمرے کے اندر نکاح کیا ہو اور اس موقع پر ایک ہی ساتھ میں گواہ رہا ہو۔ تو ایسی صورت میں گواہان جیسے ہونے چاہیے اگر وہ موجود نہیں ہے، بغیر گواہوں کے اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے تو پھر وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ جیسے بند کمرے کے اندر کسی نے نکاح پڑھ لیا، اکیلے کے اندر کسی نے نکاح پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں درست نہیں ہوگا۔ اس لیے گواہ کتنے، کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں نکاح کے گواہ میں موجود ہونی چاہیے جو عقل مند ہو، یعنی جن کو سمجھداری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پاگل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے خطبہ پڑھ لیا اور نکاح بھی قبول کروا لیا، تو نہیں ہوگا۔ عقل مند ہو، سمجھتے، ان کو پتا چلتا ہو کہ بھئی یہ نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہو، بچہ کا اعتبار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مسلمان گواہ ہو، یعنی مسلم گواہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، مسلمان گواہ کا موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ تو الغرض گواہوں کی شرط یہ ضروری ہے، گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے شریعت نے ایسے ہی گواہوں کا معاملہ نہیں رکھا ہے کہ گواہ کیوں ضروری ہے نکاح میں ہونا۔ دیکھیے یہ تو ہم مجمع میں کرتے اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں ایک عورت سے جو بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے، ان سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ تیسرے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک آدمی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن آدمی کا یوں کہنا ہے کہ میں اپنے نکاح کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں اکیلے بند کمرے کے اندر اس نکاح کو کر لوں گا، میں اس کو بیوی کی طرح رکھوں گا، لیکن ابھی سماج کے سامنے میں اس کو ظاہر نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو منع کر دیا کہ اس طریقے پر آپ نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کل اٹھ کر اگر یہ لے کر پھرتا ہے، کل اٹھ کر اگر اس کی اولاد ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، کل اٹھ کر اگر یہ دونوں ساتھ میں کہیں نظر آتے ہیں تو لوگوں کے دل میں فوراً بدگمانی پیدا ہوگی کہ شاید یہ کس کے ساتھ گھوم رہے، یہ اجنبی کے ساتھ گھوم رہے۔ اس لیے شریعت نے سب سے پہلے گواہوں کو رکھا ہی اس لیے تاکہ کسی کو شک شبہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ دوسری بات، اگر گواہوں کی شرط نہ ہوتی تو ہر زناکار پکڑا تھا تو وہ یوں ہی کہتا بھئی میری بیوی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اگر گواہوں کی شرط پہلے ہی دن سے نہیں رکھی جاتی تو وہ جو زنا کرنے والا آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ پکڑا گیا اور لوگ پوچھ رہے کہ بھئی کون ہے، کہا میری بیوی ہے، کہا کیسے بیوی ہے؟ تو شریعت کہتی ہے بھئی گواہ لاؤ، آپ نے اگر نکاح پڑھا ہے تو، اگر گواہ ہوتے ہی نہیں تو پھر سب کو مان لینا پڑتا ہاں ہوگی بیوی۔ تو اس لیے شریعت نے ایسے موقع پر گواہوں کا معاملہ رکھا ہے، ورنہ بعض مرتبہ لوگ چپکے سے نکاح کر لیتے ہیں، گواہ موجود ہوتے نہیں ہیں ایسے، اور پھر چند دنوں کے بعد ہوس پوری کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو الغرض شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی نکاح
ہو، گواہوں کی موجودگی کے اندر ہو۔ اچھا، نکاح نامے کے اندر جو گواہ لکھے جاتے ہیں وہ صرف ایک قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے، میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو کہ وہ جو نکاح کے گواہ لکھے جاتے ہیں کہ بھائی فلاں اب اس نکاح کے گواہ ہے، وہ اس لیے بھائی قانونی کارروائی، بہت سارے پروسیس، میرج سرٹیفکیٹ بنانا ہے، پھر اس کے ذریعے سے آدھار کارڈ، پان کارڈ، یا اسی طریقے سے پاسپورٹ بنانا ہے، ڈرائیونگ، جو بھی چیز، تو یہ میرج سرٹیفکیٹ رکھا جائے گا، تو اس کے لیے قانونی کارروائی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن شرعی حساب سے اگر لیٹر پیڈ پر لکھا بھی نہیں گیا، گواہ سب سامنے موجود ہے، تو بس ہو گیا نکاح۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں نکاح کا سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے، نکاح کا یہ چیز نہیں۔ بھئی شرعی حساب سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی حساب، بھئی شریعت میں تو زبان کا اعتبار ہے، دیکھنے کا، سننے کا، گواہی کا اعتبار ہے۔ اسی لیے دیکھیے چاند کے اندر کوئی لکھ کے تھوڑی بتایا جاتا، بھئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے زبان سے گواہی دے دی۔ نکاح کے اندر بھئی ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ بھئی انہوں نے قبول کیا تھا، ہم اس کے گواہ موجود ہیں۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، نکاح کے گواہوں کی یہ اتنی زیادہ شریعت کے اندر اہمیت ہے، اس لیے اگر کسی نے بغیر گواہ کے نکاح کر لیا تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ صرف دو میاں بیوی بیٹھ گئے، نکاح پڑھانے والے بیٹھ گئے، تو نکاح درست نہیں ہوگا ایسی صورت میں۔ یہ چار باتیں۔ پانچویں اور آخری بات، خلو الزوجین من الموانع التي تمنع من الزواج، شادی کے لیے جتنی چیزیں مانع ہیں ان تمام چیزوں سے شوہر اور بیوی بچے ہوئے ہوں، وہ تمام چیزیں شوہر اور بیوی میں نہ ہو۔ جیسے من نسب، بھئی شادی کرنے کے لیے ایسی جگہ رشتہ کرنا ضروری ہے جن سے رشتہ کرنا حرام نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر نسب، خاندان میں ہی رشتہ کر دیا، جیسے بہن کے ساتھ، یا اسی طریقے سے بھانجی کے ساتھ، یا اسی طریقے سے بھتیجی کے ساتھ، یا اسی طریقے سے خالہ کے ساتھ، تو ان لوگوں کے ساتھ تو رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم، یہ چند رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ شوہر دونوں، اب کوئی اٹھ کے مسئلہ پوچھنے یہ آ جاوے کہ بھئی میں بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اب ایسی صورت میں نکاح ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اسی طریقے سے کوئی اور سبب ایسا پیدا ہو گیا کہ چلو یہ نسب کی وجہ سے تو حرام نہیں تھے، لیکن کوئی اور سبب ایسا پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر رضاعت کا مسئلہ۔ ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، دونوں اجنبی تھے، یا یہ سمجھ لو اڑوس پڑوس کے اندر رہنے والے تھے، اب نہ ان کا خاندان ایک ہے، نہ رشتہ داری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچپن میں ایسا ہوا تھا کہ جب لڑکا چھوٹا تھا یا لڑکی چھوٹی تھی، دودھ پینے کی عمر تھی، تو دونوں میں سے کسی ایک کی ماں نے ان دونوں کو دودھ پلا دیا، یعنی اپنی بیٹی کو تو پلایا لیکن ساتھ میں بچہ رو رہا تھا تو اس کو بھی سینے سے لگا دیا اور اس کو بھی دودھ پلا دیا، تو اب ان دونوں کے درمیان میں بھی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ رضائی بھائی بہن ہو گئے ہیں، چاہے اجنبی ہے، چاہے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے تیسری بات جس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، مصاہرت، سسرالی رشتہ جڑ جانے کی وجہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر سالی سے اگر کسی کو نکاح کرنا ہو، نکاح نہیں ہو سکتا، حدیث میں منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن منع کر رہا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بھئی سالی تو اجنبی تھی، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی اجنبیت تھی، لیکن نکاح ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی کی وجہ سے اب وہ اس کا سسرالی رشتہ بن گیا، تو اب اسی کی بہن کے ساتھ رشتہ کرنا، یعنی سالی کے ساتھ رشتہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس چیز کو بعض لوگ فدا ہو جاتے، کہا مجھے تو یہ بھی لانی ہے اور یہ بھی لانی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ جملے بھی بڑے غلط چلتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جو بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسے جملے بولنے سے۔ اصل یہ سب کچھ جو آیا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آیا ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی، اس میں چوتھی بات اختلاف دین، یہ اس چیز پر تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اختلاف دین، شوہر اور بیوی، لڑکا اور لڑکی دونوں کا مذہب الگ الگ ہے، ان میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ہو رہا ہے نا آج کل بہت زیادہ، کالج میں پڑھ رہے، پسند آ گیا غیر مسلم، پسند آ گئی غیر مسلم، اب اسی سے میرے کو تو وہ ہی جلانی ہے، شرعی حساب سے ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ کہ مذہب اسلام کو وہ قبول کر لے وے،
تو اختلاف دین، اس لیے ایسی صورت میں اپنی بچیوں پر خاص طور پر ہمیں بہت اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اپنی اولاد پر. اس لیے میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو لقمہ کھلاؤ تو سونے کا لقمہ کھلاؤ. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اپنی اولاد کو نوالا کھلاؤ تو سونے کا کھلاؤ، لیکن نگاہ رکھو تو شیر کی نگاہ رکھو. ہمیں پورا اعتماد اپنی اولاد پر ہونا چاہیے، پورا بھروسہ، کوئی شک شبہ نہیں، لیکن پھر بھی نگرانی رکھے. شیطان ہے، چڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی معاملہ ہو گیا کالج میں، کسی کے ساتھ دل لگ گیا اور وہ ضد پر آمادہ ہو گئی، تو پھر ایسا نہ ہو اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھے وہ. اس لیے اس چیز کو ہم خاص طور پر ذہن میں رکھیں. تو الغرض اختلاف دین، یہ 5 چیزیں نکاح سے پہلے دیکھ لے وے کہ یہ 5 چیزیں تو کہیں نہیں ہے. اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو نکاح پھر درست نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز طے کر لے وے، لڑکی ہے تو کون سی، چھوٹی والی، بڑی والی، اس کا نام کیا ہے، یعنی شوہر اور بیوی جس سے نکاح کرے وہ متعین ہو، طے ہو. ایسا نہیں کہ آدمی نے کہہ دیا کہ میری بیٹی سے نکاح کرتا، اب کون سی بیٹی، پہلے نمبر کی، دوسرے نمبر کی، تیسرے، تو طے کر لے. دوسری بات، شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی پوری حاصل کرے، ان کی رضامندی کا ہونا، ظاہر ہونا یہ ضروری ہے. تیسری چیز، ولی کی اجازت کا ہونا، باپ ہے، گھر والے ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ وہ نکاح کو کرے. چوتھی چیز، نکاح گواہوں کی موجودگی کے اندر کیا جاوے. اور پانچویں چیز، ایسا کوئی سبب نہ پیدا ہو گیا ہو کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے نکاح کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہو. جیسے مذہب ایک نہیں ہے، اسی طریقے سے سسرالی رشتہ کوئی ایسا ہو گیا، دودھ شریک دونوں بھائی بہن ہو گئے ہیں، یا نسب کا ہی رشتہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد پھر نکاح کو کرنا چاہیے. تو یہ نکاح کے شرائط تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.